ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی دوست و احباب بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ ایک بڑی مدت کے بعد ایک بہترین نایاب عمل آج میں آپ سب کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اتنا لاجواب عمل کہ انشاءاللہ آپ فقیر قادری کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں گے۔ اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے ایک تختی چاہیے۔ میں نے تختی نہ ملنے کی وجہ سے یہ ایک ٹائلز لے لی ہے، اور اس کے علاوہ ہمیں جب ٹائلز یا تختی جو بھی مل جائے، اس کے علاوہ ہمیں تھوڑی سی مٹی چاہیے۔ یہ دیکھو، میں نے پیالے میں مٹی جمع کر لی ہے۔ اس طرح سے اگر مٹی میں دانے کوئی کچرا ہو تو آپ چھان لیں۔ میں نے اس مٹی کو چھان کر کے یہاں پر رکھا ہے، کیونکہ ہماری اس عمل میں یہ مٹی کام آئے گی۔ اس کے علاوہ ہمیں چاہیے ایک لوہے کی کیل، ایک لوہے کی نوک دار کیل چاہیے۔ اس طرح کی کوئی آپ کہیں سے بھی بازار میں دستیاب ہے وہ کیل حاصل کر لیں، یا آپ کے گھروں میں انشاءاللہ ضرور مل جائے گی۔ تو یہ 3 سامان آپ ذہن نشی کر لیں کہ ہمیں یہ 3 چاہیے۔ اس کے بعد مٹی کو اب جیسے میں ڈالتے جا رہا ہوں، اس طرح آپ اس مٹی کو اس تختی پر یا کوئی بھی اس طرح کی ٹائلز وغیرہ جو بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں، اس پر مٹی کو ڈال دیں، اور اس کے بعد میں اس مٹی کو ہمیں اس تختی پر اچھی طرح سے پھیلا دینا ہے۔ اتنی ساری جگہ پر آپ پوری تختی یا ٹائلز پر آپ اچھی طرح مٹی کو پھیلا دیں، تاکہ آپ کو لکھنے میں خوب ساری گنجائش مل جائے۔ کیونکہ میں نے یہ تختی لی ہے، مجھے اس بات کا اندازہ ہے کہ مجھے جو لکھنا ہے وہ ہمیں اس کے لیے کتنی جگہ چاہیے۔ اب یہ دیکھیے، حالانکہ کوئی زیادہ ہمیں لکھنا نہیں ہے، بہت مختصر ہے۔ آپ دیکھتے ہیں اس طرح سے آپ جب مٹی پھیلا چکے، پھر ایک برش یا کنگھی، ابھی ہم یہاں پر ایک کنگھی استعمال کر رہے ہیں، اس سے کیا اچھی طرح ایک دم بالکل صفائی سے مٹی تختی پر یا ٹائلز پر پھیل جائے گی۔ یہ دیکھیے، ہم نے کس طرح سے بالکل صفائی کے ساتھ مٹی کو پھیلا لیا ہے۔ جب مٹی کو پھیلا چکے تو اب ہمیں اپنی انگشت شہادت کلمے والی انگلی سے اس طرح آپ اسکرین پہ جیسے ملاحظہ کر رہے ہیں ویسے آپ کو لکھنا ہے۔ سب سے پہلے الف، پھر اس کے بعد با، پھر جیم، پھر دال۔ یہ 4 حروف سے مل کر ایک لفظ بن چکا ہے۔ اب ہم اس کے نقطے لگا دیں گے، یہ جیم کا نقطہ، یہ با کا نقطہ۔ اب جد، یہ لفظ بن چکا ہے اب جد۔ اس کے بعد ہم لکھیں گے چھوٹی ہا، واو، اور اس کے بعد زا، اس کا نقطہ لگا دیں۔ ہوز، یہ دوسرا لفظ بن چکا ہے ہوز۔ اس کے بعد اب ہم لکھیں گے ہا، پا، اور چھوٹی یا کے نقطے لگا دیے، یہ بن گیا حتی۔ اب جد ہوز حتی۔ اس طرح ہمیں 3 لفظ لکھنے ہیں۔ اس کے بعد ایک نوکیلی جو کیل ہم نے لی تھی، اس کیل کا جو نوک ہے اس کو ہمیں پہلے حرف پہ رکھنا ہے۔ اس کے بعد مریض کو سامنے بٹھا کر ہمیں سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اس طرح ہم اس مریض کو پھر پوچھیں گے کہ بتائیے درد میں کچھ فائدہ ہوا، کچھ کم ہوا؟ اگر مریض کہے کہ ہاں فائدہ ہو گیا تو انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ ایک ہی مرتبہ میں درد چلا جائے گا، ورنہ پھر دوسرے حرف پہ کیل رکھے، پھر سورہ فاتحہ پڑھیں، تیسرے پہ رکھیں، اسی طرح ہر حرف پہ کیل رکھتے جائیں اور سورہ فاتحہ پڑھتے جائیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ حروف مکمل ہونے کے پہلے مریض کے سر کا درد یا ڈاڑھ کا درد جو بھی ہے وہ انشاءاللہ چلا جائے گا۔ انشاءاللہ اس سے فائدہ اٹھانے کے بعد اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔